السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ تسلیم کے پیار دیوانوں، خاتون جنت کی کنیزوں، آئیے 23ویں ایپیسوڈ میں، آج کے 23ویں درس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہم حکایات سنتے ہیں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حکایت نمبر 73، درخت سے آواز۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس 10 سال تک رہے۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر دیا۔ اتنے عرصے کے بعد آپ حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت لے کر اپنی والدہ سے ملنے کے لیے مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کی بیوی بھی ساتھ تھیں۔ راستے میں جب کہ آپ رات کے وقت ایک جنگل میں پہنچے تو راستہ گم ہو گیا۔ اندھیری رات اور سردی کا موسم تھا۔ اس وقت آپ نے جنگل میں دور ایک چمکتی ہوئی آگ دیکھی اور بیوی سے فرمایا، تم یہیں ٹھہرو، میں نے وہ دور آگ دیکھی ہے، میں وہیں جاتا ہوں، شاید وہاں سے کچھ خبر ملے، تمہارے تاپنے کے لیے کچھ آگ بھی لا سکوں گا۔ چنانچہ آپ اپنی بیوی کو وہیں بیٹھا کر اس آگ کی طرف چل پڑے۔ جب آپ اس کے پاس پہنچے تو وہاں ایک سرسبز و شاداب درخت یعنی ہرا بھرا درخت دیکھا جو اوپر سے نیچے تک نہایت روشن تھا۔ جتنا آپ اس کے قریب جاتے وہ دور ہو جاتا، جب ٹھہر جاتے وہ قریب ہو جاتا۔ آپ اس نورانی درخت کے اس عجیب حال کو دیکھ رہے تھے۔ اس نورانی درخت سے آواز آئی، اے موسیٰ، میں سارے جہانوں کا رب اللہ ہوں، تم بڑے پاکیزہ مقام میں آ گئے ہو، اپنے جوتے اتار دو، جو تمہیں وحی ہوتی ہے اسے کان لگا کر سنو، میں نے تمہیں پسند کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبق: نبوت اللہ کی عطائے محض ہے، اس میں محنت اور کسب کا کوئی دخل نہیں۔ یعنی نبوت کسی کورس پورا کرنے اور محنت کرنے سے نہیں ملتی، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے اس شرف سے مشرف فرما دیتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کہ گئے آگ لینے اور آئے نبوت لے کر، یہ سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جاری رہا۔ پھر جو شخص کہے اہدنا الصراط المستقیم پڑھنے سے آدمی نبی بن سکتا ہے، وہ کس قدر جاہل ہے۔ حکایت نمبر 74، خوفناک سانپ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک عصا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے موسیٰ، ذرا اس عصا کو زمین پر ڈالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے زمین پر ڈالا، وہ ایک خوفناک سانپ بن کر لہرانے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھ کر پیٹھ موڑ لی، پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ رب نے فرمایا، اے موسیٰ، ڈرو نہیں، اسے پکڑ لو، یہ پھر وہی عصا بن جائے گا۔ چنانچہ آپ نے اس سانپ کو پکڑا تو وہ پھر عصا بن گیا۔ اللہ رب العزت نے یہ بھی ایک معجزہ عطا فرما کر موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اب فرعون کی طرف جاؤ، اسے ڈراؤ، اسے سمجھاؤ کہ وہ کفر اور طغیانی کو چھوڑ دے۔ اگر وہ معجزہ طلب کرے، یہ عصا ڈال کر اسے دکھاؤ۔ سبق: انبیاء علیہم السلام کو اللہ رب العزت نے بڑے بڑے معجزات عطا فرمائے ہیں۔ وہ ایسے ایسے کام کر دکھاتے ہیں جو دوسرے ہرگز نہیں کر سکتے۔
حکایت نمبر 75 اژدہا کا حملہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شرف نبوت سے مشرف ہو کر جب فرعون کے پاس پہنچے، اس سے فرمایا، اے فرعون، میں اللہ کا رسول ہوں اور حق و صداقت کا علمبردار ہوں۔ دعوی خدائی کو چھوڑ ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بن جا۔ فرعون نے کہا، تم اللہ کے رسول ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو لو دیکھو۔ آپ نے اپنا عصا مبارک زمین پر ڈال دیا۔ جب آپ نے وہ عصا زمین پر ڈالا، وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، زرد رنگ، منہ کھولے ہوئے، زمین سے 1 میل اونچا، اپنی دم پر کھڑا ہو گیا۔ ایک جبڑا اس نے زمین پر رکھا اور ایک شاہی محل کی دیوار پر۔ پھر اس نے فرعون کی طرف رخ کیا تو فرعون اپنے تخت سے کود کر بھاگا۔ لوگوں کی طرف رخ کیا تو ایسی بھگدڑ مچی کہ ہزاروں آدمی کچل کر مر گئے۔ فرعون گھر میں جا کر چیخنے لگا، کہنے لگا، اے موسیٰ، اے موسیٰ، تمہیں اس کی قسم جس نے تمہیں رسول بنایا، اسے پکڑو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اٹھا لیا۔ وہ مثل سابق عصا تھا۔ فرعون کی جان میں جان آئی۔ سبق: پیغمبر بڑی شان و شوکت اور عظیم طاقت کا مالک ہوتا ہے، بڑے سے بڑا بادشاہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حکایت نمبر 76 جادوگروں کی شکست۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ بن جانا فرعون کے لیے بڑی مشکل کا باعث ہوا۔ وہ گھبرا گیا۔ فرعون کے درباری فرعون سے کہنے لگے، موسیٰ کہیں سے جادو سیکھ کر آئے ہیں، اب تم بھی اپنی ساری مملکت کے جادوگروں کو جمع کرو اور ان کو موسیٰ کے مقابلے میں لاؤ۔ چنانچہ فرعون نے اپنے آدمی سارے مملکت میں بھیج دیے۔ وہ ہر مقام سے جادوگروں کو جمع کر کے لے آئے۔ جب ہزاروں کی تعداد میں جادوگر جمع ہو گئے تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان جادوگروں سے مقابلہ کرنے کا چیلنج دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ چیلنج قبول کر لیا۔ فرعون نے پوچھا، کون سا دن ہوگا؟ آپ نے فرمایا، تمہارے میلے کا دن مقرر کرتا ہوں۔ یہ فرعونیوں کا ایک ایسا دن تھا جس دن وہ زینتیں کر کے دور دور سے جمع ہوتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دن اس لیے مقرر فرمایا کہ یہ دن ان کی غایت و شوکت کا دن تھا۔ اس دن کا مقرر کرنا سب لوگوں پر حق واضح کر دینے کے لیے تھا۔ چنانچہ جب وہ دن آیا تو ہزاروں جادوگر مقام مقررہ پر پہنچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائے۔ ہزاروں کی اس بھیڑ میں ان جادوگروں نے اپنی اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دیں۔ جب لاٹھیاں ڈالی، وہ سب کی سب سانپ بن گئیں اور دوڑنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ زمین سانپوں سے بھر گئی ہے اور میلے کے میدان میں سانپ ہی سانپ دوڑ رہے ہیں۔ یہ ہیبت ناک منظر دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا۔ وہ ایک عجیب و غریب اژدہا بن گیا۔ جادوگروں کی تمام سحرکاریوں کو ایک ایک کر کے وہ نگلنے لگا۔ تمام رسیاں، لاٹھیاں جو انہوں نے جمع کی تھی، جو سانپ بن کر پھر رہی تھیں، جو 300 اونٹوں کا بوجھ تھیں، سب کا خاتمہ کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اپنے دست مبارک میں لیا، وہ پھر پہلے کی طرح عصا بن گیا۔ اس کی موٹائی، اس کا وزن اپنے حال پر رہا۔ یہ دیکھ کر جادوگروں نے پہچان لیا، یہ عصائے موسیٰ سحر یعنی جادو نہیں ہے، قدرت بشری یعنی انسانی ایسا کرشمہ نہیں دکھا سکتی، ضرور یہ امر آسمانی ہے۔ یہ بات سمجھ کر وہ سب کے سب کہتے ہوئے سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے۔ سبحان اللہ۔ سبق:
ساری خدائی ایک طرف، فضل الہی ایک طرف، اس کے مطابق ساری دنیا مقابلے کو آ جائے، مگر فتح اور نصرت اسی طرف ہوگی جس کی طرف تائید حق ہوگی، باطل کو کبھی فروغ نہیں مل سکتا۔ سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے یوٹیوب پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔